الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به أن يعفو عمن أصابه به إلا رفعه الله به درجة وأحد عنه به خطيئة صدق الله العظيم۔ تو محترم ناظرین اکرام، میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو، کسی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف دوسرے مسلمان کی طرف سے پہنچے تو جس کو تکلیف پہنچی اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس نے معاف کر دیا، تو اب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور اس کی ایک خطا کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو کیا کرتا ہے، تکلیف پہنچنے پر جس نے تکلیف پہنچائی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، کتنی پیاری اور مبارک حدیث شریف، کتنا مبارک اور پیارا ارشاد میرے حضور نے فرمایا۔ اب دیکھیں کہ یہ عمل تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کوئی دل آزاری کر دیتا ہے، دل دکھا دیتا ہے، کوئی طنز کر دیتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی مذاق اڑا دیتا ہے، اسی طرح کوئی ظلم کر دیتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی باتیں کس دیتا ہے، طرح طرح سے بھی یہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اب اللہ کی ذات کے لیے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، میرے محترم ناظرین اکرام، آپ معاف کر دیں۔ اس دنیا میں جب آپ معافی کا اعلان کریں گے تو آپ کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی درجہ بلند فرمائیں گے جنت میں، اور اسی طرح آپ کی ایک غلطی معاف کر دی جائے گی۔ کتنا بڑا انعام یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کو ملنے والا ہے جو اللہ کی ذات کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اللہ مجھے بھی، میرے ناظرین اکرام کو، ہم تمام مسلمانوں کو ایسا بنائے کہ ہم سب اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں، درگزر کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے بنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے۔ تو جب ہم آپس کے تعلقات کو درست کریں گے، اس کے لیے تو ضروری ہے ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے۔ تو اسی طرح مسلمان میرے بھائیوں، تو جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے، اس سے ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا، ہمارے معاشرہ بھی اچھا ہوگا، ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون آئے گا۔ گھروں کی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، شر گھر میں جو ہو جاتے ہیں ہماری زبان درازی کی وجہ سے، طرح طرح کے معاملات کی وجہ سے، جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر کی لڑائی ختم ہو، گھر میں ہر طرح کا فتنہ ختم ہو، ہر طرح کا شر ختم ہو، تو بس ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کی ادھر ادھر کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے سامنے معافی کا اعلان کر دیں، پھر اللہ آپ کا پھر انعام عطا فرمائیں گے، جنت میں درجہ بلند فرما دیں گے، آپ کی خطا معاف فرما دیں گے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی، اللہ میرے ناظرین اکرام بھی
اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، برداشت کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔ ہم پر کوئی ظلم زیادتی کرے تو ہم درگزر کر دیں، معاف کر دیں اللہ کی ذات کے لیے۔ تو ایسا صبر والا اللہ مجھے بھی بنائے، میرے تمام ناظرین اکرام کو بھی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین اکرام، ثواب کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیجیے۔ نئے ناظرین اکرام ہمارے چینل پر آئیں، وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔